ڈاکٹر ذاکر صاحب، میں اس پروگرام میں آنے میں تھوڑا سا دیر ہو گئی میرے کو، اور اگر میں یہاں نہیں آ پاتا تو شاید اپنے آپ کو زندگی بھر معاف نہیں کر پاتا۔ آگرہ کی سرزمین پر آ کے آپ نے یہ جو روشنائی جگائی ہے، یہ واقعی میں ہم تو اس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ آپ جیسے 10-20 اور نیک دل اور اتنے پڑھے لکھے، اتنے انٹلیکچوئل آدمی اور پیدا کریں، جس سے کہ جا کے آپ بھارت کا کونا کونا، دیش کا کونا کونا روشن کریں۔ تہہ دل سے سواگت آپ کا۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال سے پہلے تھوڑا سا ایک ہمارے بھی گرو گرنتھ صاحب کے اندر گرو نانک صاحب نے پوری دنیا کا چکر لگایا، جس کے اندر مکہ مدینہ بھی شامل ہے، اور جیسا کہ ایک سوال اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ غیر مسلم جو ہے مکہ مدینہ میں الاؤڈ نہیں، یا وہاں کا کینٹونمنٹ جو ہے پرمیشن نہیں دیتا، مگر یہ تو طے ہے، آپ مانتے ہیں، اسلام مانتا ہے، ہم مانتے ہیں، ہمارے گرنتھوں کے اندر درج ہے۔ گرو نانک صاحب کے 2 چیلے تھے، ایک بالا اور ایک مردانہ، ایک ہندو اور ایک مسلم۔ مردانہ کی بہت خواہش تھی کہ مسلمان جب تک پورا مسلمان نہیں کہلانے کا حقدار، جب تک کہ وہ کعبہ کا درشن نہ کرائے، تو گرو نانک صاحب اس کو لے کے اور کعبہ گئے۔ ہمارے گرنتھ کے اندر جو درج ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے، ان دنوں بہت لمبا یہ قصہ ہے، 1 سال لگتا تھا، اور وہ روٹ سارا اس کا ورنن ہے۔ اور وہاں جب مکہ جو مسجد کے باہر ساتھ ہی ایک دیوار تھی، جہاں پر کہ بھارت کے جو مسلمان درشن کرنے جاتے تھے کعبہ کے، وہ ان کو وہاں ٹھہرایا جاتا تھا۔ وہاں کی دیکھ بھال جو کرتا تھا وہ ملا جیون کرتا تھا۔ جب گرو نانک صاحب اپنے چیلوں کے ساتھ میں وہاں پر پڑے تھے، تو صبح جب ملا جیون وہاں کی صفائی کرنے کے لیے آیا، تو اس نے دیکھا گرو نانک صاحب کے جو پیر تھے وہ کعبہ کی طرف تھے۔ وہ غصے میں چلایا کہ یہ کون کافر ہے جو کہ کعبہ کی طرف پیر کر کے پڑا ہے، اور اس نے غصے کے اندر آ کے ان کے پیروں کو جھٹکا دیا، دوسری طرف کیا۔ تو ہمارے گرنتھ کے اندر درج جو قصہ ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ کعبہ بھی اس سمے ہل گیا، جدھر گرو نانک کے پیر جاتے تھے کعبہ ادھر مڑتا تھا۔ تو وہ زور سے چلایا، یہ کوئی حضرت ہے، یہ کوئی اولیاء ہے۔ تو اس سمے کے جو قاضی تھے مکہ کے، قاضی رکن الدین صاحب تھے، اور شاہ شرف، کئی ہستیوں کے نام ہیں اس میں۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ورژن کو آپ مطلب ایگری کرتے ہیں، اور کرتے ہیں تو اس کا ہمارے مسلم گرنتھوں کے اندر کس طریقے سے الیکھ ہے، یہ کرپیا بتائیں۔ بھائی صاحب نے ایک سوال پوچھا اپنے گرو گرنتھ صاحب کے متعلق، اور الحمدللہ میں بھی گرو گرنتھ صاحب پڑھ چکا ہوں، اور جس طریقے سے، کیونکہ وقت مختصر سا ہونے کی وجہ سے مجھے وقت نہیں ملا کہ گرو گرنتھ کو بھی کوٹ کروں۔ آپ کا سوال کا جواب دینے کے پہلے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ایون گرو گرنتھ کی کتاب پڑھیں گے آپ، گرنتھ جسے ادھی گرنتھ کہتے ہیں، اور کوئی سکھ سے پوچھیں گے کہ خدا کا تصور کیا ہے، سب سے بہترین جواب کوئی سکھ دے سکے گا، وہ آپ کو کوٹ کریں گا جاپو جی، جو گرو گرنتھ صاحب ادھی گرنتھ کے سب سے پہلے چیپٹر ہے، سب سے پہلا شلوک، جس کو کہتے ہیں جاپو جی، جس کے معنی ہے کہ گاڈ از ٹرو، ہی از اونلی ون، ہی از ناٹ بیگوٹن اینڈ از فری فرام فیئر اینڈ وانٹ۔ کیونکہ میں نے انگریزی میں پڑھا ہوں، اس لیے میں انگریزی میں اسے کہہ رہا ہوں کہ خدا ایک ہی ہے، وہ حق ہے، اور وہ نہ کسی کو جنا ہے نہ کسی کو جنے گا، اور وہ امورٹل ہے، نہ کبھی مر سکتا ہے۔ اور اس کو سکھزم میں جو خدا کو کہتے ہیں اومکارا، in a manifest form he is omkara, and unmanifest form he is ایک اومکارا، اور کئی اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، مثال کے طور پہ پروردگار، عقل، اور اسے رحیم کہا گیا ہے، واحد گرو ایز ون گاڈ کہا گیا ہے، اور اٹ از اسٹرکٹلی اگینسٹ آئیڈل ورشپ اینڈ اوتار ودا۔ بھائی صاحب کا سوال تھا کہ انہوں نے گرنتھ میں پڑھا کہ گرو نانک صاحب مکہ کے، اور ان کا پیر کعبہ کی طرف تھا، اور کوئی مولوی نے پیر کو ہلائے اور کعبہ ہل گیا۔ کیونکہ یہ ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، اگر کوئی چیز جو کتاب ہزاروں سال پہلے لکھی گئی ہے، 10,000 سال یا 4,000 سال، تو
تو شاید اس کے بارے میں ہسٹوریکل ریکارڈ ملنا مشکل ہے. حالانکہ ایون جیسس کرائسٹ کے بارے میں 2000 سال ہسٹوریکل ریکارڈ ہے. کیونکہ سکھزم جو ایک دم نیا مذہب ہے, جتنے مذاہب کے مقابلے ہندوستان میں نیا ہے, کچھ سینکڑوں سال پہلے 15th سینچری میں, ٹورڈ دا اینڈ آف دا 15th سینچری, گرو نانک صاحب جو پنجاب کے تھے, یہ مذہب قائم ہوا. ہارڈلی 400-500 years, 400-500 سال. اور اگر یہ مان لو, سپوز مثال کے طور پہ مان لو, میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا ہوں کسی کو برا لگے, مان لو یہ سچ ہے, مان لو اگر 400-500 سال پہلے اگر یہ ہوتا تھا کہ کعبہ ادھر سے ادھر ہل جاتا تھا, تو ہسٹوریکل ریکارڈ میں بالکل لکھا ہوتا تھا. اور کئی ہسٹوریکل ریکارڈ میں یہ نہیں کہ کعبہ ہلا ادھر ادھر, کئی ہسٹوریکل ریکارڈ آپ دیکھیں گے. ہسٹری اتنی الحمدللہ 800-900 سال پہلے, 1000 سال پہلے جو مغل نے کیے, بالکل لکھا ہوا ہسٹوریکل ریکارڈ میں. تو یہ کہنا کہ گرو نانک صاحب وہاں گئے اور کعبہ ہل گیا, یہ بالکل سائنس کے خلاف ہے, کیونکہ سائنس میں کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہے, وہاں کے دیش کے ریکارڈ میں کہیں بھی نہیں کہ کعبہ ہلا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ غلطی سے کس نے لکھا ہوگا. کئی قصے کہانی یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ گرو گرنتھ صاحب میں کئی چیزیں صحیح ہے, حق کی بات ہے, لیکن یہ تسلیم کرنا کہ کعبہ ہل گیا یہ بالکل سائنس کے بھی خلاف ہے, سائنس کے خلاف ہے. اور اسلام میں بھی یہ نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ کوئی غیر مسلم جا سکتا ہے, ممکن ہے چپکے سے کوئی گیا تو ہو سکتا ہے, وہ بھی جاؤ.